بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، میرا نام ہے نور۔ آج کا ویڈیو بہت زیادہ یونیک ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے ہمارے یوتھ کے لیے، کیونکہ اگر آپ نے آج کے ویڈیو کا ایک ایک پوائنٹ کو سمجھ لیا اچھی طرح سے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کی جو لائف میں ہے وہ ضرور چینجنگ آئیں گی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری لائف میں میریکلز نہیں ہوتے، ہماری لائف میں کچھ چینجنگ نہیں آتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتے، ان کی دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں گی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے راضی کریں اپنی ناممکن سے ناممکن دعاؤں پر، کہ ہمیں جو ہے وہ کسی عمل کا کوئی نقصان بھی نہیں ہو، ہم سے کوئی گناہ بھی نہیں ہو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے ہم سے ناراض ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم سے راضی بھی ہو جائیں اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول بھی ہو جائیں، اور جو ہمارے عمل اور وظیفے کام نہیں کرتے ہیں وہ بھی ہمارے عمل اور وظیفے کام کرنے لگیں، اور ہماری لائف کی کتنی بھی ٹپیکل سچویشن ہے، کتنے بھی ہرڈلس ہیں، وہ جو ہیں وہ فوری طور پر ختم ہو جائیں انشاءاللہ۔ اور ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں کچھ پوائنٹ جو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں وہ کسی نہ کسی کو جو ہے وہ برے بھی لگ جائیں، لیکن خیر مجھے اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ حق پر چلو اور حق اور سچ بات جو ہے وہ بولو۔ کوئی نہ کوئی تو ایک ایسا ہوگا نا کہ جس کی قسمت میں اس ویڈیو کے بعد جو ہے وہ لکھا ہوگا کہ اس کی لائف جو ہے وہ چینج ہونی ہے۔ بہت سارے ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کسی نہ کسی کی لائف میں جو ہے وہ میریکل کیا ہی ہے، اور کسی نہ کسی کی لائف جو ہے وہ چینج کی ہے میرے ویڈیوز کے بعد۔ جو مجھے لگا کہ آپ لوگ کے ساتھ یہ پوائنٹ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، جو شاید ہی کبھی کسی نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہوں، کسی نے کبھی ڈسکس نہیں کیے ہوں گے، جہاں تک میرا خیال ہے۔ تو اکثر دیکھیں، میں نے کمنٹ میں بھی پوچھا تھا پول کروا کر، ہم لوگ جو ہیں وہ پسند کے نکاح کے لیے بہت سارے عمل اور وظیفے کرتے ہیں، لیکن کام جو ہے وہ ایک بھی عمل نہیں کرتا۔ اور آپ نے یوٹیوب پر اکثر دیکھا ہوگا کہ اس ٹاپک پر بھی وظیفے پڑے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کو بلاک کر رکھا ہے تو آپ جو ہے یہ عمل کریں، وہ آپ کو ان بلاک کر دے گا۔ 99% لوگوں میں سے جو ہے وہ صرف 20 اور 25% لوگ ہی میں بھی میرے خیال سے سکسیس ہو پاتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے؟ تو دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے پہلے عمل اور وظیفوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن آنے والے ٹائم میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے چینلز بنا کر جو تھا وہ وظیفوں کو ذکر کرنا شروع کر دیا ان مقصد کے لیے، پسند کے نکاح کے لیے، اور اس شخص کے دل میں محبت ڈالیں، وہ آپ کو ان بلاک کر دے گا، محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آپ نے اکثر ایسے ٹائٹلز جو ہیں وہ ویڈیو کے دیکھے ہوں گے، لیکن جب آپ نے اس وظیفے کو کیا ہوگا تو اس وظیفے نے جو ہے وہ کوئی کام نہیں کیا ہوگا۔ کیونکہ بزرگان دین جو ہیں وہ جب بھی وظیفہ بتاتے تھے کسی کو تو وہ جائز اور حلال مقصد کے لیے بتاتے تھے، جیسے کہ رزق میں برکت کے لیے اور کامیابی کے لیے اور گھریلو لڑائی جھگڑوں کے لیے، ماں باپ میں، بھائی بہنوں میں محبت کے لیے۔ یہاں میں آپ کو کچھ مثال کے تھرو سمجھا دیتی ہوں، جیسے آپ مفتی منیر احمد اخون صاحب کا چینل دیکھ لیں، آپ کری کا چینل دیکھ لیں، ان لوگوں نے جتنے بھی عمل آپ کو بتائے ہوں گے وہ سارے ہی جائز مقصد کے لیے ہوں گے۔ کبھی بھی انہوں نے کچھ اس طریقے کا عمل آپ کو ان کے چینل پر جو ہے وہ نہیں ملے گا، آپ خود جا کر جو ہے وہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں ملے گا؟ بیکاز وہ جینون چینل ہیں، اور بالکل عامل اور قابل والی جو بات ہوتی ہے نا وہ ان کے اندر ہے۔ اگر کری کا کوئی مرید ہے تو اب کری میں اس کی جو ہے تسبیح خانے میں پہلے اس کی تربیت کی ہوگی۔ تربیت کیسے کی ہوگی؟ کہ اس سے پہلے اللہ سے جوڑا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی دعائیں قبول ہوئی ہوں گی۔ لیکن ہم لوگ کہاں پر مسٹیک کرتے ہیں؟ ہم لوگ کا کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم سارے گناہ کر لیتے ہیں، بہت زیادہ غلطیاں کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب ٹوٹتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں کسی انسان کی حقیقت ہمیں دکھا کے، تو یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ جو چیز میں تم سے چھین رہا ہوں یا تم سے لے لی گئی ہے اس پر جو ہے وہ غم نہیں کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں جو ہے وہ راضی رہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں توڑ کر یا کسی انسان کی حقیقت ہمیں دکھا کر اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں نا، ہماری سب سے پہلی مسٹیک کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بنانے کی جگہ جو ہے اپنی حاجات کے پیچھے، اپنی دعاؤں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ پانی دنیا کی محبتوں کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے رہتے ہیں، لیکن ہم ایک بار یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے جو ہے وہ مرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ہمیں اللہ کو جو ہے وہ پہلے راضی کرنا ہے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی ایکسیپٹ ہو جائیں گی۔
यहाँ मैं आपको एक मिसाल के थ्रू समझाती हूँ। राजा अली ऑफिकर जो हैं, उनका जो भाई है, उनका चैनल है। अभी कुछ दिन पहले मैंने उनकी रिसेंटली जो मिरेकल स्टोरी है वो सुनी है। तो उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया कि एक ब्रेकअप के थ्रू जो था वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको अपने करीब किया। तो उन्होंने देखें क्या किया, अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा में राज़ी रहे, अल्लाह सुब्हाना व तआला के साइंस को समझा और अल्लाह सुब्हाना व तआला उन्हें जैसे चलाते गए वो चलते गए। उन्होंने ये नहीं किया कि वो एक ही चीज़ को जो था, जिस चीज़ की अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन पर हकीकत खोल दी थी, वो उसके लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला से जो था वो ज़िद करते रहते। नहीं, अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे ये चाहिए। कभी एक अमल कर रहे हैं, कभी दूसरा अमल कर रहे हैं, कभी तीसरा वजीफ़ा कर रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, आप ये वाला नक्श दे दीजिए, आप ये चीज़ दे दीजिए, आप वो वाला तावीज़ दे दीजिए। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो आज आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो है वो उनका मकाम जो है वो क्या उनको इज़्ज़त दी है और क्या उनका जो वो लेवल है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कर दिया। तो जब आप इस मकसद के लिए अमल करते हैं कि पसंद का निकाह हो जाए, पहले आप उसके साथ 6-7 साल रिलेशनशिप में रह लिए, जब उसने आपको चीट करके धोखा दिया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको तोड़ा। तो जब आप इस मकसद के लिए अमल करते हैं, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया, या बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो किसी के साथ सेकंड टाइम रिलेशनशिप में होती है, वो उस चीज़ के लिए अमल करती हैं, तो उनके अमल काम नहीं करते तो काम करेंगे कैसे? क्योंकि जो चीज़ अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिस चीज़ के साथ सख्ती से मना किया है, जिस चीज़ को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बुरा और गंदा बताया है, आप उस चीज़ के लिए अगर अमल करोगे तो वो अमल आपका काम नहीं करेगा। भले आप 1 करोड़ वजीफ़े कर लो, कोई अमल आपका काम नहीं करेगा। यहाँ आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, अगर आप पसंद के निकाह के लिए किसी से कोई तावीज़ बनवाते हैं, कोई नक्श लेते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो वो आपका शिर्क में आएगा। वो बहुत बड़ा एक गुनाह है जो आप कर रहे हैं। अगर आप किसी अच्छे मुफ्ती से, किसी अच्छे आलिम से ये बात पूछेंगे तो वो आपको यही बताएंगे, क्योंकि अच्छे मुफ्ती आलिम कभी भी इन चीज़ों के लिए जो है वो अमल जो है वो नहीं देते। वो पहले आपकी जो है वो तरबियत करेंगे, आपको जो है वो दीन पर लेकर आएंगे, आपकी जो रूह को है वो सफाई करेंगे। उसके बाद जो है वो आपसे ये कहेंगे कि आप अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपनी दुआओं को मांगे। मेरे पास अक्सर जब मैसेज आते हैं तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि 1.25 लाख दरूद शरीफ पढ़ें या 3 लाख इस्तग़फ़ार पढ़ें। इसीलिए कहती हूँ कि जब आपकी रूह पाक होगी, रूह साफ़ होगी, जब आप कसरत करेंगे एक चीज़ की, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है जब आपको हिदायत देंगे तो शायद आपका जहन जो है वो खुले, और बेशक खुलता भी है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आप देखें मौजज़े हुए, तो ये कैसे हुए? एक सिस्टर का अभी 1.25 लाख का जो मौजज़ा शेयर किया था वो तो बिल्कुल ही ऐसा था कि मतलब नामुमकिन, जिसको हम कह ही नहीं सकते कि ये चीज़ कभी हो सकती है, लेकिन माशाल्लाह उनकी ज़िंदगी में हुई ना। तो कैसे हुई कि उन्होंने यकीन रखा और अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा में जो थी वो राज़ी रही। अल्लाह सुब्हाना व तआला की उन्होंने हर रूल को, हर शर्त को, हर तकलीफ़ को जो था वो दिल से एक्सेप्ट किया। अब यहाँ आपको एक मिसाल और बता देती हूँ कि हदीस से ये चीज़ साबित है कि इंसान जब एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर जो है वो एक ब्लैक डॉट लग जाती है, जब दूसरा गुनाह करता है तो दूसरी ब्लैक डॉट लग जाती है। इसी तरीके से वो गुनाह करता जाता है और उसके दिल पर जो है वो ब्लैक डॉट लगती जाती है, और उसका दिल जो है एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्कुल काला हो जाता है। अब जब किसी एक इंसान का दिल गुनाहों से बिल्कुल काला हो चुका है तो शैतान जो है वो उसके दिल पर जो है वो कब्ज़ा कर लेता है। उसके बाद शैतान जो है वो उसको जैसे चाहता है वो काम उससे ले लेता है। आपने कभी किसी को सुना है कि वो अपनी माँ के जो है उसने मारा अपनी माँ को, उसने अपनी माँ को पीटा? तो ये चीज़ें क्यों होती हैं और ये चीज़ें कौन करते हैं? ये चीज़ें वही लोग करते हैं जिनका दिल जो है वो शैतान के कब्ज़े में है, उनका दिल जो है वो गुनाहों से सियाह हो चुका है। सुसाइड जो लोग करते हैं उनके दिल का भी यही हाल होता है, क्योंकि ईमान वाले जो लोग होते हैं, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब होते हैं, जो नमाज के पाबंद होते हैं, तो नमाज तो खुद बुराई से और बेहयाई से रोकती है। और फिर जब उस इंसान का दिल जो है वो गुनाहों से बिल्कुल काला हो जाता है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला से तौबा और इस्तग़फ़ार के ज़रिए राज़ी करे और अपने दिल को जो है वो साफ़ करे। जब उसके दिल की धुलाई होगी, उसका जहन खुलेगा, उसके अंदर ईमान की रोशनी आएगी, उसके अंदर तवक्कल आएगा, उसके अंदर अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत आएगी, अल्लाह सुब्हाना व तआला का नूर आएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है उसके दिल से सारी बुराइयां, सारी जो गंदगी है वो खुद साफ़ हो जाएगी और उसके दिल में जो है वो कोई ख्वाहिशात नहीं रहेगी। फिर उसके दिल में जो है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत बाकी रह जाएगी। पसंद के निकाह का अमल उन लोग की सिचुएशन में काम आराम से कर जाता है जहाँ पर कुछ ऐसा मसला हो कि सपोज़ किसी ने किसी को कहीं पर देखा, उसको वो अच्छा लगा और उसने जो था बस अमल पढ़ना शुरू कर दिया और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करनी शुरू कर दी, तो वहाँ जो है वो ये चीज़ जो है वो इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह काम कर जाती है। लेकिन जहाँ पर इंसान रिलेशनशिप में रहा हो,
بہت ٹائم اس نے گزارا ہو، سارے گناہ اس نے کر لیے ہوں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کا دل توڑوایا ہو، کسی کی حقیقت اس پر کھولی ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمل کرتا ہے تو اس کا عمل جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کام نہیں کرتا۔ اور یہاں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، جیسے سپوز کوئی انسان جو ہے وہ کسی سے حسد کے طور پر، یا کسی سے دشمنی کے طور پر، یا کسی سے جلن کے بیس پر، یا کسی نے کسی کو بلاک کر دیا اس مقصد کے لیے، یا کوئی کسی کی جو ہے وہ لائف میں سیکنڈ پرسن بن کے گیا یا تھرڈ پرسن بن کے گیا، اس نیت سے اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں اپنی پسند کے نکاح کے لیے، تو وہ عمل آپ کا نہ تو صرف کام کرتا بلکہ فرشتے جو ہیں وہ آپ کو بد دعائیں الگ دیتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ رجت ہو جاتی ہے، کیونکہ فرشتے آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آپ کے کلام کو جو ہے وہ غلط مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، آپ جو ہے وہ اس کی زندگی کو برباد کر دیں اور اس کو تباہ کر دیں، اور پھر جو ہے وہ اس کو اتنی سخت رجت ہوتی ہے، نہ تو اس کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے، نہیں اس کا کوئی دوسرا مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اگر آپ شادی کے لیے سپوز کر رہے ہیں تو نہ تو آپ کی وہاں شادی ہوگی جہاں آپ چاہتے ہیں، نہ ہی آپ کی کہیں اور شادی ہوگی۔ اتنی سخت جو بندش ہے وہ رجت کی لگ جاتی ہے جو کبھی نہیں کھلتی۔ اسی لیے میں یوتھ کو جو ہے وہ بار بار یہ کہتی ہوں کہ وظیفوں سے دور رہیں، وظیفوں کو لہٰذا جو ہے وہ نہیں کریں، اور بہت کم عمل کو جو ہے وہ کیا کریں۔ اکثر میرا یہی کہنا ہوتا ہے، اور میں زیادہ تر اگر کسی کو بتاتی ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ استغفار اور درود شریف کی کثرت کرنے والے ہیں، اور ان کا ایمان اور توکل جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اس کے بعد ہاں آپ عمل کو جو ہے وہ اپنی لائف میں انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ اتنے سارے لوگوں کو بار بار جو ہے میرا یہ بات سمجھانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اسی لیے میں نے اس ٹاپک پر جو ہے وہ ویڈیو بنائی تاکہ آپ لوگ کا ذہن جو ہے وہ کھلے، اور آپ لوگ کو جو ہے یہ بات سمجھ میں آئے، اور آپ لوگ کو جو ہے وہ ہدایت ملے۔ لوگ نے جو ہے وہ اپنی سراؤنڈنگز کو دیکھنے سے زیادہ فوکس جو ہے وہ قرآن شریف کا آیات کو دیکھنا ہے، اور قرآن شریف پر جو ہے وہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن شریف کی ایک ایک آیات جو ہے وہ بالکل سچ ہے اور برحق ہے۔ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ پہلے سے ہی آپ کے لیے چن لیا ہے، تو آپ نے اس چیز کو دھیان میں رکھ کر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی بہتری مانگنی ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ خوب ساری دعائیں کرنی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں شارٹلی ٹائم میں جو ہے وہ آپ کو پوری بات جو ہے وہ بتا دوں، پھر بھی اگر آپ لوگ کو جو ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کرے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ پوچھ لیا کریں، کیونکہ میں جو ہوں وہ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں رکھتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ کا بھی وقت جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اور میرا وقت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ میں نے جو بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔